السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات فرسٹ ایئر کلاس باب صوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صبر و استقلال کے متعلق پڑھیں گے، اور اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں جو بورڈ کے اندر اہم سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے صبر و استقلال کا لغوی معنی۔ صبر کا لغوی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی کوئی بھی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو اس تکلیف اور مصیبت کے وقت جو خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا اور اس تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا۔ اور استقلال کا معنی ہوتا ہے استحکام اور مضبوطی۔ تو صبر و استقلال کا معنی ہوا دل کی مضبوطی، اخلاق کی بلندی اور ثابت قدمی کا نام صبر و استقلال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے متعلق ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مصیبت آپ کو پہنچے اس پر صبر کریں، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے عزم کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی بھی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ انسان کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ یا تو مال کی وجہ سے پہنچتی ہیں، یا اس کے جان کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اور یا اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں، کسی حالت میں بھی انسان کو کوئی تکلیف یا مشقت پہنچے، مصیبت پہنچے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ مال، اولاد، یہ جان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ پاگل کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، کاہن کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں برداشت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کی دعوت کو آگے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کے متعلق آپ کی اس بک کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو وہاں پر کفار مکہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ تو عقبہ بن ابی معیط، مشرک کافر، اس نے ابو جہل کے اکسانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر گئے تو اس عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجھڑی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر ڈال دی، اور جو مشرکین کی جماعت وہاں موجود تھی وہ یہ منظر دیکھ کر کہا لگانے لگی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اوجھڑی کو ہٹایا اور کافروں کے لیے بد دعا کی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی صبر سے کام لے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس کام میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گستاخی کو برداشت کیا اور ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا واقعہ جو آپ کی اس بک کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کا ہے۔ وہ سگا چچا ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ سے بہت پیار کیا کرتا تھا،
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ لوگوں ان کی بات کی طرف کان نہیں دھرو، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک لہو لہان ہو جایا کرتے تھے۔ اس تکلیف کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بد دعا نہیں دی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے اور اپنا دین کا کام بھی جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مذمت میں، یعنی ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل، ان دونوں کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل کی۔ تیسرا واقعہ جو آپ کی اس بک کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی تکالیف پہنچائی گئی کفار کی جانب سے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کو جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار محنت کرتے رہے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار دعوت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، دین پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ 7ویں نبوت محرم الحرام میں انہوں نے بنو ہاشم کا جو خاندان تھا ان سے بائیکاٹ کیا اور ان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، اور عرب کے جو باقی قبائل تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بالکل تعلقات، لین دین، میل جول ختم کر دیں۔ اس بات کے اوپر ان کو پابند کیا۔ سوائے ابو لہب کے پورا خاندان بنی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے بہت زیادہ تکالیف اور مشقتیں اٹھائی، لیکن آپ کے جان نثار صحابہ نے ان ساری تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب مردی کا مظاہرہ کیا اور صبر و استقلال کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکالیف برداشت کی، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بد دعا نہیں دی اور اپنے دین کی دعوت کو جاری رکھا۔ تو یہ 3 واقعات آپ کی اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے۔ اب ہم اس سبق کے متعلق جو بورڈ کے اندر اہم کوئسچن آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا کوئسچن جو اس سبق کے متعلق بورڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر و استقلال کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کے اندر لغوی معنی بیان کرنا ہے صبر اور استقلال کا، اور اصطلاحی معنی بیان کرنا ہے۔ صبر کا لغوی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصائب اور شدائد کو برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں۔ الغرض صبر و استقلال دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کا پیکر تھے، اس کے متعلق 2 مثالیں، تو یہ 2 مثالیں پوائنٹ کی شکل میں لکھ دینی ہے۔ الف، کفار نے 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال سے مقابلہ کیا۔ دوسری مثال، طائف والوں کے برے اور ظالمانہ سلوک پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تیسری مثال، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے برے اور ظالمانہ سلوک پر صبر کیا، جو واقعات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ یاد کر لیں گے تو 2 تو یاد رہ ہی جائیں گے بورڈ کے اندر جب پیپر دیں گے، تو اس لیے یہ 3 پوائنٹ یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3، شیب ابی طالب میں محصوری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو۔ شیب ابی طالب کا واقعہ نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے خاندان بنو ہاشم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی اور معاشی تعلقات منقطع کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا تھا۔ تو یہ تھے اس سبق کے متعلق مختصر سوالات۔ والسلام۔